میں گل مقام صدیق اکبر آ رہا ہے میں کعبہ وچ کھڑے جدو نام باز آئے نا تو پھر مشرکین مکہ نے پتا کہ میں نے اس سے ذرا سوچئے گا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا والی بات ہے. جلیہ صدیق اکبر جو حضور دی عزت واسطے تو حرم مشرکین مکہ نے ویکھے صدیق اکبر باز نہیں آ رہے تو امام نے لکھیا کہ صدیق اکبر نو مشرکین مکہ نے نپ لیا تو پھر صدیق اکبر نو اتنا ماریا یہاں تک کہ صدیق اکبر نیچے گر گیا. جب نیچے گرے تو ان کا تب بھی سینہ ٹھنڈا نہ ہوا, انہوں نے پھر اپنی جوتیوں کے ساتھ صدیق اکبر کے منہ پر اپنی جوتیاں ماری. یارا صدیق اکبر افضل الخلق بعد رسول ہون تے حضور دی ذات واسطے تے حضور دے نام واسطے منہ تے جوتیاں کھاون تو تے میں ہتھ کڑی نہ بوا سکی ہے, تو تے میں حضور دے دین نال کدے نال منہ نہ وٹا سکی ہے. یہ مشکات شریف کی حدیث پاک حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. حضور نے فرمایا کسی بندے نے کسی نال محبت کی تے اللہ رسول واسطے کی تھی, محبت کی تھی اللہ رسول واسطے تے فرمایا کسی نے نفرت بھی کی تھی اللہ رسول واسطے کی تھی. وآتاء للہ فرمایا کسی نے کوئی شے دتی بھی تے اللہ رسول دے واسطے دتی تے فرمایا ومنع للہ کسی نے کوئی شے نہیں دتی تے او بھی اللہ رسول دی وجہ تو نہیں دتی تے فرمایا فقد استکمل الایمان, فرمایا اس بندے دا ایمان مکمل ہو گیا, فرمایا وہ تو کامل ایمان والا ہو گیا. تو مجھے آج آپ بتائیں اپنے دل سے پوچھیں یار ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری کوئی ذلت کا وجہ یہ تھوڑی ہے, ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے, سب کچھ ہے ہمارے پاس. پاکستان میں کتنے ذخائر ہیں, پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس عرب کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. انہوں نے اپنی لیٹرینہ بھی سونے دی بنا چھڑیاں, عربوں کے کول تھوڑا مال ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود امت مسلمہ پر اتنا سا اسرائیل ہے, اتنا سا اسرائیل, وہ جب چاہتا ہے جس ملک پر چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے کلندر سے پوچھا, میں کہ اقبال یہ امت مسلمہ پر اتنی جو زبوں حالی ہے اور امت مسلمہ جو زوال چھایا ہوا ہے, یہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تو سب کچھ ہونے کے باوجود اتنے مسلمان ہیں اور اتنا سا اسرائیل ہے, جب جسے چاہتا ہے جس ملک پر چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے تو پوچھنے والا کوئی نہیں. تو اقبال کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. اقبال کہتا ہے شبی پیش خدا بگریستم مسلمانان چرازارن دو خارن. اقبال کہتا ہے میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا. میں کوئی رسمی ملا نہیں ہوں, میں پہلے آپ کو بتا دوں, میں آپ سے نہ کوئی خطیب ہوں, میں آپ کو صرف سمجھانے آیا ہوں. میں آپ کو صرف اندر میری باتیں ڈالنی ہیں آپ نے کہ جہاں کشمیر کی بچیاں روزانہ در و دیوار کے ساتھ کان لگاتی ہوں کہ محمود غزنوی کے گھوڑے کب آئیں گے, تو اس وقت میں آپ کو کان پر ہاتھ لگا کر سر لگا کر تقریر نہیں سنا سکتا. جس وقت برما کی بچوں کے کباب بنتے ہوں تو اس وقت میں آ کر آپ کو فضائل مصطفیٰ نہیں سنا سکتا. ہاں فضائل تلوار ضرور سنا سکتا ہوں. ہاں میں اس وقت آپ کو فضائل جہاں ضرور سنا سکتا ہوں. یہی سرکار کے جب ہم فضائل مصطفیٰ تب سنائیں گے, تب کوئی اور بات نہیں کریں گے, تب سنائیں گے جب بیت المقدس کے ممبر پر کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث بیٹھا ہوا, تب سنائیں گے. اب اس وقت یہ سنانے کی فضائل میلاد تب سنائیں گے آپ کو جب انڈیا کے ہندوستان کے لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا, تب ہم آپ کو فضائل میلاد سنائیں گے. ہاں تب تک جب تک لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا بلند نہیں ہوتا اور شام کی بچیاں سکون سے نہیں جی سکتی اور فلسطین میں بمباری بند نہیں ہوتی اور قبلہ اول ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا, تب تک ہم فضائل جہاد سناتے رہیں گے. میں بتاتا ہوں زبوں حالی اور امت کے زوال کا سبب کیا ہے. اقبال کہتا ہے شبی پیش خدا. اقبال ہے نا کلندر آدمی ہے, انہیں ویکھے ہونا اپنے زمانے دے وچ مسلمان ہر طرف لٹے تے پٹے جا رہے ہیں, مسلمانوں تو کوئی گل کرنے والا کوئی نہیں. اتنے مسلمان ہیں لیکن ان کے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. یہاں کسی اقلیت کے کتے کو پتھر بھی لگ جائے, کوئی معاملہ بھی ہو جائے تو ہمارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے تو میں کہا برما کے جو بچوں کے کباب بنے, اسلام اس پر کیا حکم دیتا ہے یہ بھی تو بولو. 18 لاکھ شامی شام کے اندر شہید کر دیے چھائیں اور 10 لاکھ شامی مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں بیوہ ہو جائیں, اور عراق کے اندر امریکہ آ کر ابو غریب جیل میں مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے. کیا مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ حضور نے تو کعبے کو دیکھ کر فرمایا کعبے تیری بڑی شان, تیری بڑی عظمت, لوگ تیرا طواف بھی کریں گے, تجھے چومیں گے بھی صحیح, تیرا غلاف کعبہ کو کاٹ کر اپنے گھروں میں بھی سجائیں گے, لیکن یہ یاد رکھ میرے مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. مومن کی عزت, آج مومن کی بات ہی کوئی نہیں ہے. کوئی بات کرنے والا ہے جی؟ کوئی بات کرنے والا ہے حضور کے دین کی, کوئی دین کی بات, پاور والے دین کی بات کرنے والا ہے؟ نہیں ہے. ذرا سنیں کیوں نہیں ہے. اقبال کہتا ہے میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا. کلندر ہے نا, وہ درد سمجھا تھا امت کا. مسجد قرطبہ جان دیو, مسجد قرطبہ جان دیو بھائی, نہیں پتا نوجوانوں کو. پتا ہے وہ کتنی بڑی مسجد ہے جس کے صرف 36,000 سے ستون ہے.
کتنے؟ صرف اس مسجد کے ستون ہیں. آج وہ پتہ کس سے قبضے میں ہے؟ وہ آج عیسائیوں کے قبضے میں ہے. کس طرح مسلمان جا رہے ہیں؟ میں سچی بتاؤں، میں تو اس امت کو سمجھانے، نوجوانوں سے بات کرنے کے لیے آتا ہوں کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے اور رسول اللہ کا دین آنا ہے. آپ نے کھڑے ہونا ہے تو شام کی بچیاں بھی ہمارے پر آس لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں. ہاں، پورے دنیا کے مظلوم مسلمان صرف تحریک پر آس لگا کر بیٹھے ہیں کہ یہ بھائی آئیں گے تو پھر ہم بھی سکون سے سانس لے سکیں گے. تو اگر آپ نے دائیں بائیں ہو گئے نا اور آپ نے بھی رسمن شروع کر دیا کہ آئے 4 نعرے لگائے گھر چلے گئے، نا رسمن نہیں، حضور کے دین کے ساتھ چلنا، دل و جان سے چلنا ہے حضور کے دین کے ساتھ. محفل میں بھی آنا ہے تو دل و جان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور محفل سے جانا ہے تو دل و جان کے ساتھ جانا ہے. اور جب گھر جانا ہے تب بھی جب کوئی بھی بلاوا آئے، کوئی ریلی نکلے، کوئی جلوس نکلے، تو آپ نے دل و جان کے ساتھ حاضر ہونا ہے کہ جناب یہ جلوس کی کیا حیثیت ہے، آپ ہمیں حکم دو دیں، ہم ابھی جا کر انڈیا کے ساتھ ٹکرا جائیں. میں آپ اپنے اندر درد پیدا کریں. بابا جی میں بڑا درد تھا، ایسے یہ امت نہیں کھڑی. اگر آپ رسمن یا محفل میں آئے بیٹھے ہیں اور جو بندہ تھک جاتا ہے نا، اس کے دل میں درد نہیں ہے مسلمانوں کا. ہاں قسم بخدا بابا جی 72 گھنٹے بیٹھ کر بھی بابا جی کو باسی نہیں آتی تھی، نیند نہیں آتی تھی. وجہ کیا ہے یار؟ آخر وہ بھی انسان تھے، ہم تو چلتے پھرتے ہیں. ایک بندہ مستقل 72 گھنٹے بیٹھ سکتا ہے جی؟ اگر وہ 72 گھنٹے بیٹھ کر بھی کبھی انہوں نے کسی بندے کو کہا اپنے ذمہ دار کو یار میں تھک گیا ہوں، نہیں میں آنا. حالانکہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ بابا جی آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں. بابا جی فرمایا نہیں کہ ریسٹ قبر جا کے کرنا، آرام قبر میں جا کے کرنا ہے. تو جلے جس بابے دی جماعت تو لگا پھردا نا، اس بابے نے تے 72 گھنٹے دین دا کام کر کے بھی اف نہیں کی تھی کہ تو آج 4 گھنٹے محفل بیٹھ کے تھک جاویں. تو آج حضور دے نام تے تینوں بار بار کیا جاوے. لو بھائی، او کاکا جی ایک منٹ، لو جی. بابا جی تو بڑے، میں بابا جی کا کو ایک بات سنا دوں. بابا جی بلاتی ککڑ نہیں کھاندے سن نا. پتہ کیوں نہیں کھاندے سن؟ بابا جی کو پوچھا جناب بلاتی ککڑ کیوں نہیں کھاندے؟ تے بابا جی فرماندے جیڑا ککڑ بانگ نہیں دینا نا، جدو مولوی کھائے گا تے مولوی بھی بانگ نہیں دے گا. اے پنڈے دے لوگوں نے میری بات سمجھ آنی. او ایک منٹ کاکا، ایک منٹ نعرہ لوانے نا، گل تے کر لئیے. اے پنڈے دے لوگوں نے میری گل صحیح سمجھ آنی. بابا جی فرماندے جیڑا ککڑ بانگ نہیں دیندا تے جدو مولوی کھائے گا تے ہر شے دا اثر ہوندا. کہ میں ہن میں گھڑی پائی ہوئی نا، تے میں گھڑی لاواں گا تے گھڑی دا نشان میری ہاتھ تے موجود ہوئے گا. ہر شے کا اثر ہے. آپ کسی دلیر آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے آپ میں دلیری آئے گی، کسی بوزدل کے پاس بیٹھیں گے آپ بوزدلی چھا جائے گی، اور کسی دنیا دار کے پاس بیٹھیں گے تو آپ میں اوے پیسہ کتھوں آنا، ہر وقت پیسے کی بات کریں گے. تو بابا جی فرمایا دنیا میں ہر شے کا اثر ہوتا ہے. جو ککڑ بانگ نہیں دینا، جو مولویاں تن کے کھادا نہ ککڑ بلاتی تے پھر مولویاں بانگ نہیں دیتی، کلیاں پھر مشر احمد علمی تو بابا جی بانگ دیتی پھر پوری دنیا دے وے. سمجھ آ گئی؟ کلیاں پھر بابا جی نہیں بانگ دیتی جی. پوری دنیا سارے مولوی مداحنت کا شکار ہو گئے کیونکہ انہوں نے ککڑ کھادا ہویا سی. ایس ککڑو جان چھڑاؤ جے بانگ دینی جے. اثر ہوندا ہر شے دا. پھر انہاں بانگ دیتی جناب بابا جی دے کول آ کے ہاتھ پہ ہاتھ دتا نا تے بابا جی کو عشق رسول دا جام پیتا، بھاویں داڑیاں سفید ہو گئیاں لیکن دامن نہیں چھڈے. انہوں نے کہا جناب یہ ہاتھ بابا جی دے ہاتھ وچ دتا. جدو حضور دا نام آوے تے اپنے آپ تو باہر ہو جایا کرو. حضور دا نام ہوئے اپنے آپ تو باہر ہو جائے کرو. تو اپنے آپ تو بندہ باہر ہوئے تو پھر مالک چھڑ دے کوئی نہیں ہے. پھر مالک زبیر بن عوام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پکھے نال ہوا دے رہا ہے، پکھے نال ہوا دے رہا ہے. تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم چشمان مبارک بند ہوئیاں. تے کافی دیر تو بعد میرے آقا مولا بیدار ہوئے. تے فرمایا زبیر تو میں نے اسی وقت تو پکھے نال ہوا دے رہا، درمیان بند نہیں کیتا. کہ حضور نہیں درمیان بند نہیں کیتا، میں اسی وقت پکھے نال ہوا دے رہا. پھر دیکھو ملتا ہے کیا کیا. ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال، ذرا دامن پھیلا دے. تو کونسلر نال ایم پی اے تے ایم این نے جماعتاں وقت چادر پھیلانا کہ میں نے فلاں کوئی ڈال دے گا، فلاں کونسلر مجھے پیسے دے دے گا، فلاں ایم پی اے پیسے دے گا. کبھی حضور کے در کی طرف بھی اپنی چادر پھیلا کے دیکھ.
کہتے حضور کو بھی مانگ کے ویگ پھر سرکار اتنا دین دین کعب بن زہیر اے فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے تینا حضور دی شان میں بہت بڑے قصیدہ لکھیا حضور نے انہوں چادر بھی عنایت کی تھی تے سرداری بھی واپس دیتی تے حضور نے بڑے تحفے دیتے تے حضور نے اتنا کچھ دیتا نا موقع فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے انہوں پھر حضور دی شان میں پورا عربی قصیدہ لکھیا اس نے بھی شعر لکھے کیا حضور اتنا دین دین اتنا دین دین اتنا دین دین اتنا دین دین دنیا بھی پھر حاجت کوئی نہیں رہ دین حضور اتنا دین دین زربیہ بن عوام تو حضور نے فرمایا درمیان بند نہیں کیتا کہ حضور درمیان بند نہیں کیتا حضور نے فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑے اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں جڑا حضور نے صرف پکے نال ہوا دوے عرش تو جبریل سلام پیش کرنا آ جانا تو اس مرد کلندر کی کیا بات ہوگی جو 12,000 شل کھا کر بھی فیض آباد کے مقام پر یہ کہہ رہا تھا کہ تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ نہیں اینج نہیں یارا حضور دا نام ابے اے اللہ نے فرمایا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ہم اس زبان پر مور لگا دیں گے قیامت والے دن سارے میدان معاشر نے فرمایا ہمیں زبان پر مور بڑی چل دی نا بڑی چل دی بڑی فار فار کر دی دال آنی بڑی ہے جناب تو فرمایا ہم اس زبان پر مور لگا دیں گے اے انگلیاں بولن گیاں اے انگلیاں بولن گیاں کی کرتوت کی دن یہ پیر گواہی دیں متشہد ارجلہم فرمایا یہ پیر گواہی دیں گے کہ کہاں کہاں چل کر گیا تو قیامت کے دن لبیک والوں کتنی خوش قسمتی والی بات ہے کہ آپ کے قیامت کے میدان میں سارے بڑے محشر کے اندر آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے حضور توڑا نام بلند کر دے رہے ہیں تو توڑے پیر گواہی دیں گے حضور توڑے نام دے گلیاں بھی توڑے دین واسطے پھر دے رہے ہیں کر کے توڑے ملاد واسطے توڑے دین واسطے تانگے اس واسطے ہاتھ چکے نہ رہا لو کر کے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ یہ ہے غلامی کا انداز میں اپنی بات کو موڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مار کھائی نا تو کہتے ہیں روایت میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے منہ پر اتنے جوتے مارے نا اے ذرا گل سوچ گھر جانے کہ صدیق اکبر افضل الخلق بہادر اتنی شانان کہ میں بیان کروں تو صبح ہو جاوے صدیق اکبر دیا شانہ اتنی شانان آج کوئی کمینہ اٹھ کر صحابہ کے بارے میں بات کرے یہ صحابی ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے میں کہا مولوی تو فیصلہ کرنا تو اپنی پوچھیاں دیکھو صحابہ کی ذات تحقیق صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے پہلے بیان فرما دیا فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم نجد قلبا انقى من قلوب اصحابی حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میں سارے مخلوق کے دلوں کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کا نہیں تو جب صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کا نہیں ہے تو جلیا تو دے اپنا محلے دی گلی نہ چھڑتا کہ میرے محلے کی گلی پکی ہونی ہے میرے محلے کا جناب کھمبا لگنا ہے تو صحابہ تو میں جو صدیق اکبر حضور کے نام پر حضور کے دین کے لیے ابھی ہجرت نہیں آئی اب تعداد میں بھی کم ہے لیکن حضور کا دام رحمت نہیں چھوڑا اور منہ پر جوتیاں کھائیں اور اتنی منہ پر جوتیاں کھائیں کہ آپ کی یہ ناک ان گالوں میں گم ہو گئی یہ منہ سوج گیا اتنا جب آپ بے ہوش ہو گئے تو آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو گھر لے کر آئے جب آپ کی مرہم پٹی کی تو جب آپ کو ہوش آئی تو صدیق اکبر نے سارے رشتہ داروں سے ایک ہی سوال کیا کہا مجھے چھوڑ دو یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ حضور کا کیا حال ہے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جان اتنی مار کھان دے باوجود بھی جڑا حضور دے واسطے کبھی حضور دا کی حال ہے حضور دا زیاد بن سکن کے میں روایت میں مکمل کروں زیاد بن سکن جب حضور کے پاس آئے نا آخری سانس لے رہے تھے حضور نے فرمایا کوئی آخری بات کر جاؤ یہ ہے تمنا اگر تمنا کرنی ہے تو صحابہ ور کی تمنا کرو اگر تمنائیں کرنی ہے تو صحابہ جیسی تمنا کرو صحابہ کیا تمنا رکھتے تھے زیاد بن سکن نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کو بڑے گھسیٹ کرنا بڑی مشکل سے اٹھا کر حضور کے قدمین کے اوپر رکھ دیا حضور کے قدمین کے اوپر اور چاہیے کی یار وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صحابی کہتے ہیں جب انہوں نے حضور کے قدمین کے اوپر اپنا چہرہ رکھا نا حضور کے قدمین کے اوپر تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا زیاد کوئی آخری بات کر جو تم جا رہے ہو دنیا سے تو زیاد بن سکن نے اپنی آنکھوں کو امام الانبیاء کے اس چہرے اندر کی طرف اٹھایا جس کی میں کیا بات کروں
حضرت ابی بنت معوذ بچیاں سن نا، بالکل بچیاں سن تے حضور دی بارگاہ وچ کھجوراں لے کے سیر اعلام النبلاء وچ امام ذہبی نے لکھیا آج وہ بھی بندہ اٹھ کر بخاری پر بات کرے جنہوں 6 کلمے نہیں آندے. نوجوانوں کو بے باک کر دیا ہے یوٹیوبر ملاؤں نے، یوٹیوبر پروفیسر اور سکالروں نے بیٹھ کر بخاری کرتے ہیں. میں کہا میں بھی بخاری نال لگے پھردا، دے بھائی مینوں بخاری، اے بخاری میں بھی نال لگے پھردا. جس بندے نو 6 کلمے نہیں آندے وہ بھی بخاری پر بات کرنے کا حق رکھتا ہے جی. اتنا سوکھا ہو گیا تھی. میں کہا اقبال نوے مجتہد آ گئے سان دے سر کبان دے کی کریے، نوے مولوی آ گئے اے نمی تحقیقاں کرتے ہیں. اقبال انہاں دے پیچھے چلیے یا امام ربانی دے پیچھے چلیے. تے اقبال کہنے تینوں میں دسدا اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا پر رفتگان محفوظ تر. اقبال کہتا نوے مجتہداں دے پیچھے نہ چلنی، جے چلنا ہویا تے علامہ فضل خیر آبادی دے پیچھے چلی. اقبال نے چلنا ہویا تے مولانا کفایت علی کافی دے پیچھے چلی. وہ چلنا ہویا تے علامہ صدر الدین آزودہ دے پیچھے چلی. جے چلنا ہویا تے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی. یہ حضور کی امت کے علماء جن پر حضور نے ناز کیا، جن پر حضور اپنا دین دے کر گئے، جن کے حوالے کر کے گئے، یہ تو حضور کی امت کے علماء. شاہ جی سنا دے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی آپ حدیث پڑھا رہے تھے. آپ کو وائسرا ہند، میں علماء کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کو کوئی ایس ایچ او ہے، ڈی ایس پی کوئی ملنے آ جائے، اپنی مسند چھڑ کے انہوں اتنے نہ بٹھا دے کرو. آپ حضور کے دین کے وارث ہیں، آپ پر حضور نے ناز کیا. کوئی آپ کو ملنے آئے تو جتیاں چھڑ کے جناب باہر استقبال کے لیے چلے جاتے ہیں، جناب فلانا آ گیا فلانا. نا یہ حضور کی امت کے علماء ہیں. آپ حدیث پڑھا رہے تو آپ کو وائسرا ہند ملنے کے لیے آیا. وائسرا ہند کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آج کے دور کا، یعنی امریکہ کا آرمی چیف کسی کو ملنے کے لیے آ جائے. امریکہ کا آرمی چیف اس کو کی عالم ہونا لوگوں کا، مولوی کا کی عالم ہونا. کوئی امریکہ کا آرمی چیف کنوں مولوی نو ملن آ جائے تے مولوی دے سر تے چک کے پھر لے گا. وہ امریکہ کا آرمی چیف ہمارے حضرت کو ملنے کے لیے آ گیا. لیکن وائسرا ہند ملنے کے لیے آیا تو مولانا حدیث پڑھا رہے تھے. جب حدیث پڑھا رہے تو شاگردوں نے کہا حضور وائسرا ہند ملنے کے لیے آپ نے لیڈی کے ساتھ آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا انہوں بٹھاؤ میں حدیث پڑھا رہے ہیں، انہوں بٹھاؤ میں حدیث پڑھا رہے ہیں. جو طالب علم باہر گیا ہے انہوں نے کہا حضور وہاں پہ، انہوں نے کہا حضور بٹھائیے کتھے؟ کرسی تے ہے کوئی نہیں، کرسی تے آپ نے نہیں فرمایا وہ میرے کمرے میں لے جو میں لائبریری کھولو فلان. نا آپ نے فرمایا جڑے باہر گھڑے پے ہیں جے طالب علم پانی پیندے ہیں، فرمایا انہوں گھڑیاں نو پانی کٹ کے انہوں عمودہ کر کے رکھ دیو. تے فرمایا عمودہ کر کے انہوں گھڑیاں دے اوتے بٹھا دیو. انہوں گھڑیاں دے اوتے بٹھایا تو دنیا نے دسیا. اقبال پھر بولا جب انہوں علماء کو دیکھا تو اقبال بولا، اقبال کہتا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ. قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، وہ جو حضور کی امت کے عالم کہ وائسرا ہند میں ملنے کے لیے آیا تو گھڑوں کے اوپر بٹھا دیا. فرمایا میں حضور کے دین کا خادم ہوں، بادشاہوں کا خادم نہیں ہوں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. زیاد بن سگن کا واقعہ لمبا نہ ہو جائے. زیاد بن سگن زخموں سے چورو چور ہیں. حضور نے فرمایا زیاد تو آخری بات کر جو. یہ ہے تمنا، یہ ہے تمنا. یہی تمنا رکھنی چاہیے ہر مومن کو. جب تک یہ تمنائیں تھی نا اس وقت پوری دنیا پر ہماری حکمرانی تھی، اسی پوری دنیا پر عالم کفر ہم سے ڈرتا تھا. اور جب مسلمانوں کے دل سے یہ تمنائیں نکل گئیں تو آج 2 ارب مسلمان ہیں، ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں. کوئی ہے جی بات کرنے والا؟ کوئی ہے کسی مسلم ممالک میں کوئی بات کرنے والا کہ نہیں یار مسلمانوں کا بھی حق ہے جینے کا؟ ان پر روزانہ بمباری کیوں ہوتی ہے؟ قطر پر بمباری ہوئی ہے نا، اور حماس کی رہنما شہید کرنے کوئی بولا ہے بھائی؟ کوئی بولے؟ کس نے بولنا ہے؟ تو سارے غلام ہیں، سارے غلام ہیں. تو زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کے چہرے انور کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھایا اور کہا حضور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تمنا کیا ہے، آخری بات کیا ہے؟ تو زیاد بن سکن کی ساری زندگی کی تمنا ایک ہی تھی کہ منم وہمی تمنا کہ بوقت جان سبردم برخ تو دید باشم تو درون دید باشی. حضور زیاد بن سکن کی ساری زندگی کی تمنا ایک ہی تھی کہ جب دنیا سے جا رہا ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہو. سمجھ آ رہی میری بات؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، کہندے حضور کائنات دے سب تو زیادہ سونے ہیں. حضور اگلی گل فرمایا واجود الناس، فرماندے حضور کائنات دے سب تو زیادہ سخی ہیں. واشجع الناس، کہندے حضور کائنات دے سب تو زیادہ بہادر ہیں. جدو حضور بہادر ہیں تے حضور دا کلمہ پڑھن والا مومن امتی بوزدل ہو سکتا؟ بوزدل ہو سکتا ہے بھائی؟ ہاں بوزدلی والی بات کوئی نہیں ہے. بوزدلی والی بات
طلحہ بن عبیداللہ مقام عہد میں کھڑے ہیں. یہ ہے صحابہ کی محبت اور یہ ہے صحابہ کا میلاد. یہ ہے صحابہ کا. طلحہ بن عبیداللہ زخمہ نال میرے مقام عہد میں کھڑے ہیں, حضور کے آگے دفاع کر رہے ہیں, حضور کا دفاع کر رہے ہیں. دفاع کرتے 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 تیر اتنے آئے کہ ڈھال نیچے گر گئی. جب ڈھال نیچے گری نا تو دل میں خیال گزرا کہ دیکھ رہے ہیں کہ تیر دوبارہ حضور کی طرف آ رہے ہیں. تو زیاد بن سکن کہتے ہیں میرے دل میں خیال گزرا کہ ڈھال اٹھاتا ہوں تو تیر امام الانبیاء کی طرف چلا جائے گا, تو قیامت تک لوگ کہیں گے طلحہ تجھے اپنی جان زیادہ عزیز سی, تیر امام الانبیاء کی طرف چلا گیا. تو طلحہ بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ میرے عشق نے پھر فیصلہ کیا کہ کرنا کیا ہے. تو پھر نیک عالم شاہ صاحب بولے زلف دے پیش کماند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی, رکھیں قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی, جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی, لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ ریڑکنا کی. کچے دودھ نو کوئی جاگ لگ دی جی دسو بھائی, پنڈے دے لوگ بیٹھے کچے دودھ نو جاگ لگ دی, کنوں جاگ لگ دی جڑا خالص ہو گئے. جڑا حضور دے دین واسطے خالص ہو کے آئے گا اسلام انہوں ہی جاگ لائے گا, اسلام انہوں ہی اس طرح دے گا جڑا جناب کچا ہوئے گا ادھا تتا تے ادھا بٹھیر. ہاں جی نہیں ہے جی نون لیگ, ہاں جی نہیں حضرت صاحب مجبوری ہے نا, ویکھو نا جی پھر گلی بھی تے پکی کرانی, میں گلیاں ایتھے رہ جانیاں اے روشنیاں دنیا دی ایتھے رہ جانی, قبر دی روشنی کوئی نہیں چاہیے. اتنی ساری قبر ہونی ہسن دے کے رون لئی تینوں دتا کس دلاسا ہو, تے عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو, تے سوڑی سامی صد گتے سن تے پرد نہ سک سے پاسا ہو, صاحب تیکو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نہ ماشا ہو. انہاں پوچھنا ہاں بابا امام بخاری نے تے گل نہیں مکا چھڈی. شاہ صاحب امام بخاری نے دے انہوں نے فرمایا قبر ایک کوئی سوال ہونا. اے علماء پڑھنا ہاں جی یہی گل ہے. امام بخاری فرماتے ہیں قبر جو کوئی سوال ہونا, پتہ کیڑا ما كنت تقول في هذا الرجل, 10 بھائی حضور نال کتنی بات, باقی سوال ہونے ہی کوئی. امام بخاری نے گل ہی مکا چھڈی. فرمایا کلیاں ایک ہی سوال ہونا, کلیاں ایک ہی کیا جڑے سامنے ہسی جل وغیرہ دنیا وچ کی کر کے آیا. تے آلہ حضرت فرماتے ہیں اتنی حضور نال ضرور وفا کر کے جاویں, جو قبر جو حضور آن تے تیرا منظر کی ہوگا. فرشتے کہتے ہیں سیدھا سیدھا حضور آ رہے ہیں تے تیرا منظر پتہ کی ہوگا, قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں لو جی میں بخاری اس وقت نال چکی کہ امام بخاری دی اور روایت جب ٹائم ملیا بیان کروں گا. امام بخاری نے 8 جگہ روایت مکمل کی تھی, بیان کی تھی. صدیق اکبر نماز پڑھا رہا ہے, میرے آقا و مولا پیچھے سے تشریف لے کر آئے, مسجد نبی کے دروازے سے پیچھے تشریف لے کر آئے. تو کہتے ہیں جب حضور آئے, جو مولوی جناب درود پڑھا کہ میری نماز میں خلل آ گیا, میں کہا مولوی عقل ہاتھ مار, یہ دین نہیں پڑھے تو دین سکھ. اے بخاری میں امام نے 8 جگہ یہ روایت نقل کرتے ہیں صدیق اکبر نماز پڑھا رہے حضور کے مصلی پر, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیچھے سے تشریف لے کر آئے. تو پھر پتہ کیا ہوا, جب حضور آئے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا, صحابہ تو کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھ رہے سن. تو پھر ہمارا پہلی کا امام بولا کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص, اور یوسفستان ہے گوشت کنانے عرب. جب حضور آئے تو صحابہ کو تازی خوشبو آ گئی, تو صحابہ سمجھ گئے کہ امام الانبیاء جلوگر ہو رہے ہیں.